بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اولاد کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ان قسم کی عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا ایک نیاب تحفہ ہے جو خاندانی نسل کو پروان چڑھاتی ہے اور خاندان کی نسل ترقی اور انسان کی پاکیزہ خواہش ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی خواہش اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس جوڑے کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ ہو جو ان کی گود میں کھیلتی ہو۔ باحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے نیک اور صالحہ اولاد والدین کی مغفرت کا ذریعہ اور نجات بنتی ہے۔ ناظرین، جب بھی ہمارے سامنے بے اولاد کا ذکر آتا ہے تو ہمارا فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیا اس کی وجہ عورت ہی ہوگی؟ اسی کی وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان رہتے ہیں اور خاص طور پر عورتوں کا استحال بھی کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری ہی نہیں کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہو، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورتیں ہمیں بہت سی مطمئن نظر آئیں گی جن کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کی زندگی نہ تو مطمئن ہوتی ہے اور نہ ہی خوشگوار نظر آتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اولاد نہیں ہوتی اور جن کے بارے میں پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ ایسی عورتیں بے اولاد رہتی ہیں، کبھی اولاد نہیں پا سکتی۔ جانیں اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ آئے ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 5 عورتوں کی جماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی، سلیمان علیہ السلام، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا تو ان پریوں نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کو اولاد کبھی نہیں ہو سکتی، جن میں سب سے پہلے وہ عورت ہے جس کی رحم بھری ہو، اس میں ہوا بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے دانی الٹی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا، جس کی نشانی یہ ہے کہ اس عورتوں کو صحبت کے وقت سر میں درد رہتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بھر جاتی ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے صحبت کے وقت پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی اترا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری قسم کی وہ عورت جن کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پڑ جائیں تو جب ہم مستری کرتے ہیں اس کے مادہ کیڑا کھا جاتے ہیں اور وہ بچہ بننے نہیں دیتے۔ ایسی عورت کی یہ نشانی ہے کہ اس کی پٹلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں ہمیشہ درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی گی کہ جس عورت کی راہ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بچے نہیں ٹھہرتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس عورت کا دم گھٹتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی عورت کے پاس بچہ پیدا نہیں ہو سکتے جن کی رحم میں سردی جم جاتی ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں اشد درد ہوتا ہے، سانس لینا بھی اس عورت کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور آخر جو نشانی بے اولادگی کی وجہ سے ان پریوں نے بتائی تو یہ ہے کہ جب ہم مستری کی جائے کسی عورت سے، نہ اس کو کوئی لذت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس قسم کا درد محسوس ہوتا ہے، تو ایسی عورت کو جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اس سے ان کے مادوں کو اور ان کے بچوں کو رحم میں بننے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو یہ بات غلط ہے۔ اکثر اوقات مرد کی کمزوریوں کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔
جیسے کہ تمباکو نوشی کا استعمال کرنا اور دیگر نشر آور چیزوں کی وجہ سے بھی انزال کم ہوتا ہے اور خون کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اگر آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں اور عاجز آ چکے ہیں، اب انتہائی تو کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تم نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس آیات مبارکہ کو پڑھا کریں، ربی حبلی من الصالحین، اور یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورت حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 7 سے 9 تک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور نماز تہجد کے 2 نوافل ادا کریں، قضائے حاجت کے اور سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور نورینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی علیک و صحابیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں جو کوئی بھی بے اولاد ہے، یا اللہ اسے نورینہ اور صالحہ اولاد عطا فرما، اور جو کوئی اولاد کی پریشانی سے دوچار ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔